بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیث صاحب قبلہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ امر ہمارے لیے بہت ہی سعادتوں کا باعث ہے کہ ہمیں اس فانی زندگی میں بار بار ان نفوس قدسیہ کا ذکر پاک کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں سے خاص طور پہ منتخب کیا اور پھر رشد و ہدایت کے جملہ حالے جو تھے وہ ان کی ذاتوں کے ارد گرد جو تھے وہ اکٹھے کر دیے۔ وہ پیکران رشد و ہدایت ہیں۔ مستدرک حاکم کی ایک روایت، جیسے آپ ایک حدیث کو پڑھ کے ایک وجد میں رہے تو میں بھی اس حدیث پاک کو پڑھنے کے بعد اسی کی خیرات کا طالب ہوں، اور ناظرین اس حدیث پاک کو سن کے محسوس کریں گے کہ یہ بار بار ذکر پاک کرنے کے پیچھے نیت اور ارادہ کیا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مستدرک حاکم میں ہے، کہتے ہیں کہ اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول من يدخل الجنت انا و فاطمہ والحسن والحسین۔ ان کا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مجھے اس چیز کی خبر دی کہ بروز قیامت میرے بعد سب سے پہلے جنت میں اے علی آپ، میری لخت جگر بدعتم منی مخدومہ کائنات، اور حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ علیہم السلام یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ فمحبونا، میں نے فوراً عرض کی آقا ہم چلے جائیں گے تو وہ جو ہم سے پیار کرنے والے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ وہ جو بار بار صبح نور میں ہمارا ذکر سنتے ہیں اور کرتے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ وہ کدھر جائیں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی گھبراؤ نہیں، من ورائنا، وہ ہمارے پیچھے پیچھے جنت میں ہمارے ساتھ داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے سعادتیں بہت زیادہ اللہ کے حضور میں شکر ادا کرنے کے لائق ہیں۔ میں نے تو سوچا ہوا ہے کہ سیدہ پاک وہ کسوہ پہ سوار ہوں گی نا؟ بے شک بے شک۔ تو اس کسوہ کے جو پاؤں ہیں نا ان کو چومتے جانا ہے ایسے کرتے۔ انشاءاللہ 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 العزیز۔ وہ بلکہ وہ نسبتوں کی بات سے ہی مجھے اونٹنی سے ہی یاد آ گیا کہ حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، کھرے ڈاچیاں دے چومیندے گزر گئی۔ یعنی ہم تو الحمدللہ انہی نسبتوں کو چومتے ہوئے اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے، اور پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر۔ وہ جب فضا میں آوازیں گونجے گی کہ نکے سو رؤوسکم غدو ابصارکم، اپنی گردنیں جھکا لو، نگاہیں جھکا لو، یا اہل الجم، اے تمام میدان معاشر میں آنے والو گردنیں جھکا لو، نظریں جھکا لو۔ تمہیں خبر نہیں ہے کہ 70,000 حور العین کے جھرمٹ میں سیدہ گزر کے جا رہی ہے، وہ گزر کے جائیں گی تو انشاءاللہ وہاں پہ، حالانکہ 70,000 حوروں کے جلو میں ہوں گی، اس کے باوجود بھی حکم ہوگا۔ 70,000 میں نظر تو نہیں نہ آئیں گی، لیکن اس کے باوجود حکم ہوگا نگاہیں جھکا لو۔ 70,000 کے جھرمٹ میں بھی نظر نہیں آگی، اور گزرنے کی رفتار کو بھی حضور نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کمر البرق، جیسے بجلی چمکتی ہے نا ایسی سرعت کے ساتھ وہ گزر کے جائیں گی۔ لیکن ان کی بارگاہ کی تقدیس کا عالم یہ ہے کہ رب ذوالجلال اس لمحے بھی سب کو نظریں جھکانے کی طرف حکم، سارے اہل معاشر، سارے اہل معاشر کو نگاہیں جھکانے کا حکم مل جائے گا۔ غیث صاحب، میں چونکہ رخصتی کی بات ہو رہی ہے تو رخصتی کے لمحے تحائف جو ہیں وہ ہمیشہ دلہا اور دلہن کو پیش کیے جاتے ہیں۔ میں ایک ایسے تحفے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس تحفے پہ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی خوشی دیدنی تھی۔ سیدنا جبریل امین حاضر ہوئے، تفسیر ابن کثیر میں یہ موجود ہے، اور انہوں نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی ایک خاص جو جنت ہے، جنت کے اندر بہت سی جنتیں ہیں، جنت عدن، جنت الفردوس، درجات ہیں اس کے، تو انہوں نے ایک خاص جنت کا تذکرہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کی جو چھتیں ہیں وہ جعل اللہ سقوفہا من زبرجد خضرا، سبز رنگ کے زبرجد کی بنائی ہیں،
وَطَاقَتَهَا مِنَ الْيَاقُوت، اور اس کی جو کھڑکیاں ہیں وہ رب کریم نے سرخ رنگ کے یاقوت سے بنائی ہیں، اور اس کی جو دیواریں ہیں وہ دیواریں، میں تو وہ پڑھ کے حیران ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس کا منظر کتنا حسین ہوگا. لَبِنًا مِن ذَهَبٍ لَبِنًا فِن فِدَّةٍ لَبِنًا مِن دُرَّةٍ لَبِنًا مِن یاقوتٍ لَبِنًا مِن زَبَرْجَدٍ، سونے کی اینٹ، چاندی کی اینٹ، زبرجد کی اینٹ، یاقوت کی اینٹ، پوری ایک ڈیٹیل بیان کی اس جنت کی. اچھا، اس بیان کرنے میں اٹریکشن اتنی تھی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا لمن بن اللہ ھذا الجنہ، یہ جنت اللہ رب العالمین نے کس کے لیے بنائی ہے؟ اتنی خاص جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ تو حضرت سیدنا جبریل امین نے 2 جملے عرض کیے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی نور نظر لخت جگر کی رخصتی کا تحفہ ہے جو اللہ نے تیار کیا ہے. تحفۃ اتحفہ اللہ، جو اللہ نے ان کے لیے تحفہ تیار کیا ہے. اور کس لیے تیار کیا ہے؟ لتقر عینک، تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. وہ جو ساری کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد گھومتی ہے کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں مطلب رب ذوالجلال نے کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے، بلکہ وہ آپ شعر پڑھا کرتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا، ان کی شان محبوبی، یہ رخصتی پر بھی رب ذوالجلال نے شان محبوبی دکھائی ہے. غازی صاحب، وہ ابھی آپ بات جو آپ وہ اہل معرفت کی بات اور سیدنا صدیق اکبر نے خریداری کی ہے بازار جا کے، آقا علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی ہے. آقا علیہ السلام، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بیان کیا ہے. ان کا کہ جب وہ دراہم آقا جو سیدنا عثمان غنی نے پیش کیے تھے آقا علیہ السلام کے سامنے آئے، تو قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبضۃ من ثمن الدرع، آپ نے ایک مٹھی بھری، کاؤنٹ نہیں کیے، بس مٹھی بھری، اور دعا بلالا فاتاہ، حضرت بلال حبشی کو بلا کے انہیں دیا، اور ان کی ڈیوٹی لگائی ابتے لی فاطمہ طیبا، تم جاؤ میری بیٹی نور نظر کے لیے خوشبو خرید کے لاؤ. پھر اس کے بعد ثم قبضت بکلت الیدین، حضور نے یوں دونوں ہاتھوں سے وہ درہم اٹھائے، بک بھریا، اور وہ سیدنا صدیق اکبر کو عطا کر کے حضرت عمار بن یاسر کو ان کے ساتھ جو تھا وہ دونوں کی ڈیوٹی لگائی، اسسٹ کرو، آپ دونوں جا کے بازار سے جو باقی گھر کی چیزیں ہوتی ہیں وہ خرید کے لاؤ. مجھے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر، ان دونوں کا وہ قول یاد، مطلب ہر بندہ سیدنا فاروق اعظم کے شان پاک کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، بے شک کہ شیطان جو ہے وہ اس کا راستہ جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو میں نے دیکھا کہ جو لوگ سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں حرزہ سرائی کرتے ہیں وہ بھی شیطان کی ذریت بنتے ہیں. بنیادی طور پہ ظاہر ہے، بنیادی طور پہ سوچ وہی ہوگی نا، وہی سوچ ہے. سیدنا فاروق اعظم سے جہاں شیطانی فکر ہوگی، شیطانی انسان ہوگا، بھاگے گا، بالکل بھاگے گا. بالکل ایسے ہی ہے. بلکہ وہ ہستی کے جن کے اسلام قبول کرنے پہ عرش تک جو تھا وہ نعرہ تکبیر کی صدائیں جو تھی وہ گونج اٹھی تھی، وہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وزیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کیا کیا مناقب و مراتب ہیں. تو یہ دونوں امہات المومنین جو ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہماری ڈیوٹی یہ لگی کہ آپ جائیں اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی لپائی کریں، جا کے لپائی کریں. وہ کہتی ہم نے پہلے وزٹ کیا کہ مٹی کہاں سے اچھی میسر ہے، ملتی ہے. تو ہم نے دیکھا جو بطحا کی وادی ہے وہاں کی جو مٹی ہے وہ بہت اچھی اور اس معاملے کے لیے بہت خوبصورت ہے. ہم نے وہ مٹی لی، اس کو گوندا اور لا کے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی لپائی کی. اور اس کے بعد پھر کہتی ہم نے ایک لکڑی ڈھونڈی کہ جو ایک کونے میں لگائیں جس کے اوپر مشکیزہ لٹکایا جا سکے، کپڑے لٹکائے جا سکیں، وہ ہم نے لگایا. پھر اس کے بعد وہ شادی اٹینڈ کرنے کے بعد انہوں نے ایک جملہ بولا ہے، انہوں نے کہا ما رأینا عرسن احسن من عرس فاطمہ. سنن ابن ماجہ کے لفظ ہیں کہ ہم نے پوری زندگی میں سیدۃ النساء کی شادی سے زیادہ حسین شادی کوئی نہیں دیکھی. لو جی، اسی خوبصورت
شادی پاک کا تذکرہ، یہ شادی عرش پہ بھی تھی، فرش پہ بھی تھی۔ فرش پہ جو اس وقت کائنات کے بہترین لوگ تھے، اس کائنات عرضی کے بہترین لوگ جو تھے وہ اس شادی میں، اس بارات میں شریک تھے، اور عرش والے جو بہترین لوگ تھے، ملائکہ کے سردار سارے، وہ اس میں شریک تھے۔